اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، چاہے اپنے شریکوں مددگاروں کو بھی اللہ کے سوا ملا لیں ساتھ، تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ نہ کر سکیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ کبھی بھی نہ کر سکیں گے اس طرح، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور آج تک بھی نہیں کر سکا کوئی، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو دراصل کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس طرح جنت اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ تو اگرچہ مومن اپنے گناہ کے قدر اس پہ سزا پا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کا ٹھکانہ تو نہیں ہے اگر کوئی توحید والا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم کبھی بھی ایسا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن عذاب کے مستحق لوگ، معبود سمجھے جانے والے خود بھی، یعنی بت وغیرہ، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن میں آ گیا ہے گا سورۃ الانبیاء میں کہ وہ اولئک عنہا مبعدون، وہ دور رہیں گے اس سے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور دیگر انواع و اقسام کے پتھر ہوں گے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی اور بھڑکائی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی خوشخبری دینا یہ بھی جو ہے مسنون ہے، اچھی باتیں لوگوں کو بتایا جائے جس سے وہ خوش ہوں، نہ کہ انہیں بلا وجہ ڈرایا جائے۔ ساتھ میں قرآن مجید میں دیکھیں جب جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے تو جنت کا ذکر ہے، برے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اسی طرح ڈراوے کا تو بشارت کا بھی، نبی بھی بشیر اور نذیر دونوں ہوتے ہیں، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، انہیں خوشخبری دو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی کوئی رزق انہیں وہاں دیا جائے گا پھلوں میں سے، تو کہیں گے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم دیے گئے تھے، یعنی دنیا میں جو دیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور بھی ان کے مشابہ ان جیسی ملتی جلتی چیزیں لائی جائیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جنت کے جو ہے خوبیاں، اس کی نعمتیں ذکر کی گئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سابقہ وعید کافروں کے لیے تھی تو اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جس سے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے محلات اور درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں اس کے پاکیزہ پھل کھانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جائیں گے تو دنیا کے پھلوں سے انتہائی مشابہت کی وجہ سے وہ کہیں گے یہ تو اسی طرح کے پھل ہیں، جیسے کہ مثلا انار، رمان کا ذکر ہے، اس طرح جو ہے وہاں دیے جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے ہمیں اس سے پہلے یعنی جو ملے تھے اس کے جیسے ہیں، انہیں نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل اس لیے بھی پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ ان کی جان پہچان کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ بعض چیزیں جو دیکھنے میں جو ہے عجیب سی لگتی ہیں انسان کراہت محسوس کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر عیب سے پاک ہوں گی جس میں انسانی طبیعت یعنی کراہیت اور گھن محسوس کرتی ہیں، جیسے کہ روحانی چیزیں یعنی غیبت، چغلیاں، ناشکری بھی نہیں ہوگی، اور دوسری چیزیں، دوسری گندگیاں جیسے حیض و نفاس، پیشاب وغیرہ، وہ ان سے بھی پاک ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مثال بیان کرے کوئی بھی، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کی کیا مراد ہے ایسی مثال بیان کرنے سے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں یا انہی کو کرتا ہے کہ جو فاسق ہیں، اللہ کی فرمانبرداری سے نکل جانے والے ہیں، متقین نہیں ہیں۔ قرآن تو ھدی للمتقین ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جیسی چاہے مثال بیان کرتا ہے، وہ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر ہو یا اس سے کوئی چھوٹی ہو یا اس سے بڑی چیز ہو۔ ان مثالوں کے جیسے کہ یعنی مکڑی اور دوسری مثالیں بھی قرآن میں ہیں، ان مثالوں کے بارے میں
لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو ایمان والے ہیں اور دوسرے کافر۔ جہاں تک ایمانداروں کا تعلق ہے تو وہ مثالوں کی تصدیق کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے بیان میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جبکہ کافر ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اتنی حقیر مثالیں مچھر اور جو ہے مکھی اور مکڑی وغیرہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ ان مثالوں میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحتیں ہیں۔ ان سے لوگوں کو آزمایا بھی جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بے رخی اختیار یعنی منہ پھیرنے سے کی وجہ سے اور غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس سے نصیحت پکڑنے پر ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ان کی تعداد بھی جو ہے کم نہیں ہے۔ تو گمراہ وہی ہوتے ہیں جو گمراہی کے مستحق ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سرکشی کرنے والے لوگ ہیں جیسے کہ منافقین، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ سے کیا گیا پختہ عہد پختہ ہونے کے بعد جو ہے میثاق اللہ تعالیٰ کی توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، جو اس نے اپنی عبادت کا عہد لیا ہے تمام لوگوں سے۔ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، سب نے عہد کیا تھا اپنی عبادت کا اور رسولوں کی فرمانبرداری کا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کریں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کریں گے، جس کے پہلے رسولوں نے بھی خبر دی، وہ لوگ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جس طرح رشتے ناتے نہیں توڑنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ اسے توڑتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ تعالیٰ سے کفر کر سکتے ہو یا کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، کچھ نہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر واپس سے موت دے گا۔ ثم یحییکم، واپس سے مرنے کے بعد زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک کافروں، تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے، تم اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم اپنی ذات ہی میں اس کی قدرت کاملہ کے جو ہے دلائل کا مشاہدہ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کہ تم آدم تھے، یعنی موجود ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، انسان کا یہ حال تھا، کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ عدم پہلی موت تھی یہاں پر جس طرح گنا گیا، اور وجود جو ہے وہ پہلی زندگی۔ پھر وہی تمہیں دوسری یعنی اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں اس کے بعد جب موت آتی ہے وہ دے گا، اور پھر جو ہے اس کے بعد واپس زندہ کرے گا۔ بعد الموت، مر کے جی اٹھنے کا جو عقیدہ ہے، پھر تمہیں اپنی طرف لوٹائے گا تاکہ جو کچھ تم آگے بھیج چکے اس کا حساب لیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں تمہارے لیے بنایا، مسخر کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، تو اسے ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وہو بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا علم واسع کل شیء علما، ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی آیت گزری، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مومنوں کے ساتھ خصوصی تائید اور مدد کے ساتھ ہے، جو یہ صحیح عقیدہ ہے۔ یہاں پر استوا وہ والا معنی نہیں، الرحمن علی العرش استوا، اس معنی میں جس طرح یہاں پر استعمال ہوئے، یعنی اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ آسمان کی طرف متوجہ ہو کے اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنایا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکیلے ہی نے تمہارے لیے سب چیزیں، دریا، درخت وغیرہ جیسی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کی،
پیدا کی جس کا کوئی شمار نہیں، اور اس سے معلوم ہوا یعنی ہر چیز اصل میں اباحت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو، تو اس نے ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، نفع حاصل کرو۔ پھر وہ آسمانوں کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں برابر اور بالکل ٹھیک ٹھاک 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہی ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ قد احاط بکل شیء علما۔ ان آیات کے فوائد یہ ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا کمال یہ ہے کہ ان کی لذتیں کبھی بے مزہ اور بے سرور نہیں ہوگی، اور نہ ان میں کوئی اذیت یا تکلیف والی بات شامل ہوگی۔ دنیا میں بہت سی نعمتوں کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، نہیں، سائیڈ افیکٹ اور یہ چیزیں، اسی طریقے سے وہ ایک ہی چیز کرتے کرتے انسان اکتا جاتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے صرف اہل ایمان ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہی سچے دل سے، صدق کے دل سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے حقیقی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جبھی ایمان عمل صالح ساتھ ذکر ہے، صرف ایمان لا کر جو ہے خواہشات اور حسرتیں کر کے نہیں بیٹھنا، وہ اس کا عملی ثبوت دیتے ہیں۔ اسی طرح فاسقوں کی نمایاں علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مخلوق سے عہد شکنی کرتے ہیں، جس طرح منافقوں کی بھی نشانی ہے۔ اللہ کے عہد کی بھی پرواہ نہیں، تیری عبادت کروں گا، اور مخلوق کی بھی حق تلفی کرتے ہیں، رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی مومن اور نیک عمل کرنے کے بالکل برعکس والے جو لوگ ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی تمام اشیاء بنیادی طور پر حلال اور پاکیزہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ زمین کی ہر چیز ان کی خاطر پیدا کیے ہیں، اور ان میں سے حرام چیزوں کا علیحدہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ چیزیں حرام ہیں، باقی جائز ہیں۔ اب جو ہے آگے ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح یعنی آغاز ہوا، دنیا شروع ہوئی، حق باطل کی، شر اور خیر کی، آدم اور ابلیس کی لڑائی جنگ آغاز ہوا، اور جو چل رہا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے دنیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یعنی انسان ایک دوسرے کے خلیفہ، ایک دوسرے کے بعد جانشین ہوتے ہیں۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اعتراض کرتے ہوئے نہیں، اس کی حقیقت حکمت جانتے ہوئے، جاننے کے لیے، اتجعل فیہا، یعنی انہوں نے انسان کو بنتے ہوئے دیکھا، اس کی کمزوریاں وغیرہ کا احساس ہوا، تو یہ چیز ممکن ہے، اور واقعی بعد میں ایسا ہوا بھی کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور دیگر برائیاں۔ تو کہا، قالو اتجعل فیہا، کیا تو ایسے کو بھیجتا ہے، بساتا ہے اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائیں، وَنَحْنُ، اگر عبادت ہی مقصد ہے تیری، عبادت بندگی کریں، فرما برداری، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں ہر نقص عیب شریک سے، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی میں مزید اضافہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صبح شام بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جبھی ہمیں اللہ کے حکم جو ہے تحت تسلیم خم کرنا چاہیے، چاہے حکمت سامنے موجود معلوم چلے اپنی کم عقلی میں یا نہ چلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ عنقریب زمین میں انسانوں کو بسائے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی آباد کاری میں ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے ہی جو ہے علم ازلی تمام چیزوں کو جانتا ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے کہ کیا کب ہوگا، جنت میں کب اور دنیا میں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے معلومات کے لیے پوچھا کہ اولاد آدم کو زمین میں آباد کرنے اور انہیں خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، جبکہ وہ اس میں فساد برپا کریں گے اور ناحق خون بہائیں گے۔ فرشتوں نے یہ بات جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم ہیں نا تیری اطاعت کے لیے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، اور تیرے جلال و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے تیری تعظیم بجا لاتے ہیں، اس میں ذرہ بھر بھی سستی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں، وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں جانتے۔ ان کی تخلیق میں اور انہیں خلیفہ بنانے میں کیا کچھ جو حکمت ہیں، واضح حکمتیں اور عظیم مقاصد ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها،
اور اللہ نے سکھائے آدم کو تمام چیزوں کے نام، تو علم کی فضیلت سے یہ فضیلت حاصل ہوئی جو آگے آپ سنیں گے، اسی لیے علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں پہ پیش کیا چیزوں کو، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے ذرا ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام حیوانات اور جمادات وغیرہ کے چیزوں کے نام سکھائے، الفاظ اور معنی بھی سکھائیں۔ پھر یہ فرماتے ہوئے ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے جب رکھیں اور کہا کہ اگر تم اپنے اس قول میں کہ تم اس انسانی مخلوق سے زیادہ معزز ہو اور افضل ہو، سچے ہو، تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک، کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ انہوں نے اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہوئے ہر فضل و کرم کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہوئے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم تجھے سے پاک اور بلند سمجھتے ہیں کہ تیرے فیصلوں اور تیری شریعت پر اعتراض کیا جائے۔ ہم تو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے مگر اس چیز کا جس کا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ علم والا تو ہی ہے کہ کوئی شے تجھ سے پوشیدہ نہیں، حکمت والا بھی تو ہی ہے کہ تقدیر اور شریعت کے تمام امور کو تو ہی اپنی حکمت سے اور اس کے بالکل صحیح مناسب موقع جو ہوتا ہے، موقع محل، اس کے اعتبار سے کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہے شریعت ہو جو کتابوں کی صورت نبیوں کے ذریعے بھیجتا ہے، یا کائنات میں جو کردہ فیصلے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کائناتی، ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی جو ہے کبھی کا اعتراف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ آدم علیہ السلام سے بھی آگے آئے گا، غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا، لیکن شیطان جو ہے اس نے تکبر کیا۔ تو ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، اس کی خبر دو انہیں۔ فلما انبأهم باسمائہم، جب انہوں نے بتا دیے ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمان اور زمین کے خفیہ راز، غیب کی باتیں، عالم الغیب اللہ ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں، ظاہر و باطن کو۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم۔ جب انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے جیسا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں تمہارے ظاہری حالات اور دل کی باتوں تک سے جو ہے واقف ہوں اور اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے واقعہ ذکر فرماتا ہے، یعنی ان کو جو فضیلت دی آدم علیہ السلام کو، اور فضائل ذکر کیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، یعنی تعظیم میں ان کی بڑائی اور علم کی وجہ سے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جیسے ہم شیطان کہتے ہیں، اللہ کے رحمت سے دور دھتکارا ہوا۔ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے، یا تھا وہ کافروں میں سے، اللہ کے علم میں انکاریوں میں سے۔ سب سے پہلا گناہ جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر، جبھی جس کے دل میں رائی برابر کبر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو تعظیمی سجدہ کریں، پہلے جائز تھا، اس شریعت میں یہ بھی منع ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کے حکم پر، یعنی کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سورہ کہف میں، اس نے اعتراض کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جو کسی قوم کے ساتھ رہتا ہے اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے کہ وہ اس قوم میں شامل تھا، اسے کرنا تھا، اسی لیے انسان کو اچھی بری صحبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، باقی واقعات بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں کم کہیں زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے حکمت کے تحت۔
یعنی وہ بعد میں مہلت دے دی گئی وغیرہ، اس کا یعنی شیطان کو ان تمام چیزوں کا آگے بھی ذکر ہے، ادھر بھی کچھ جو ہے مختصراً ذکر ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ، ہم یعنی جمع کا صیغہ ادب کے لیے بھی ہوتا ہے، اس طرح رائل بھی ہوتا ہے، یعنی بادشاہ سلامت فرماتے ہیں، اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، رہو تم وزوجو کا اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، بلا روک ٹوک جہاں سے جتنا چاہے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا، اور دونوں قریب بھی نہ جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے نفس پہ ظلم کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی یعنی حوا علیہ السلام جنت میں رہو، اور بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو مزے سے کھاؤ پیو، سوائے اس درخت کے جس کا پھل کھانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی تمہیں منع کر دیا اس کا کھانے سے، اور اس کے قریب جاؤ گے تو میرے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہو جاؤ گے؟ ظلم کرنے والے، ظالم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہی انہوں نے دعا کی جو اللہ نے آگے سے کہی، یہاں ذکر ہوگا اس کی طرف اشارہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے اس کے تعلق سے، اور کہا کہ اللہ نے اس وجہ سے تمہیں روکا ہے ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو جس یعنی خوشحال زندگی میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکال دیا جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم دونوں، یعنی انسان بھی اور شیطان بھی، زمین پر ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ دشمنی چلتی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہے ایک مخصوص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تا قیامت۔ تو شیطان انہیں مسلسل وسوسے ڈالتا رہا کہ اس درخت کو یعنی خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یہاں تک کہ انہیں بہکانے اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے کا گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جنت جس میں وہ رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے اور شیطان سے کہا، تم زمین میں اتر جاؤ، اہبطوا، وہاں تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہیں اس زمین کے اس خاص وقت تک ٹھہرنے کی اجازت ہے، اور اس کی فائدہ مند چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ تمہاری مدت ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ نے القاء کیے اور ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کلمات بھی سکھاتا ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ ہوا جو ذکر ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تو نے نہیں بخشا، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ جھوٹی روایت پھیلائی جاتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے دعا کی، جھوٹی اور من گڑت حدیث ہے اور بدعقیدگی پر مبنی ہے، تاکہ اپنے واسطے وسیلے والے شرکیہ یا بدعتیہ عقیدے کو ثابت کیا جائے، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات آدم علیہ السلام کی طرف القاء کیے اور جن کے ساتھ انہیں دعا کرنے کا الہام کیا، انہوں نے وہ کلمات اللہ تعالیٰ سے لے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ اعراف کی جو آیات ہیں جس میں یہ دعا ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، غلطی دونوں سے ہوئی، شیطان نے تکبر کیا اور انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرے، آدم علیہ السلام کی طرح بنے، نہ کہ شیطان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو ان آیات کے فوائد میں سے کہ مومن پر فرض ہے کہ اگر اس پر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا اس کی پیدا کردہ کسی چیز کی حکمت پوشیدہ رہ جائے تو بھی وہ اللہ کے حضور اور اس کے حکم اور اس کی تخلیق کے معاملے میں سر تسلیم خم کرے، یعنی قبول کر لے، چونکہ چنانچہ یا اعتراض نہ کریں۔ اسے قرآن کریم نے علم کی قدر و منزلت کو اونچا کیا ہے
اور اسے مخلوق کے درمیان فضیلت کا اہم سبب قرار دیا ہے، اور فرمایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ تکبر تمام گناہوں کی جڑ اور مخلوقات پر نازل ہونے والی ہر بلا کی بنیاد ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔